اللہ کی قسم کر کے اس آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کشمیر جہاد سے آزاد ہوگا اور ہندوستان برباد ہوگا، اور ہندوستان کی بربادی کی بنیادیں رکھ دی ہیں۔ اور کفر نے آج یہ مت سمجھے صرف فرانس توہین کرنے والا، اللہ کی قسم ہندوستان، انہوں نے وہ جو رنگیلا رسول کتاب لکھی تھی، بتاؤ کس نے لکھی تھی؟ ہندی نے۔ اور جب مودی نے گجرات میں 2000 مسلمانوں کو زندہ جلایا، وہاں مساجد بھی تھی، مساجد میں قرآن بھی تھا، وہاں قرآن جلایا۔ ہندو نے ہمارے قرآن کی توہین کی، اس قرآن میں میرے رسول کا نام ہے، بار بار نام ہے اس قرآن میں، یا ایھا المدثر بھی ہے، یا ایھا المزمل بھی ہے، یا ایھا النبی بھی ہے۔ اللہ کی قسم جیسے فرعون فرانس توہین کرنے والا ہے، بالکل اسی طرح انڈیا کا ہر فوجی بھی توہین کرنے والا ہے۔ دلیل پوچھو جب ہر گھر کو جلایا جاتا ہے، جاؤ پڑا جاتا ہے حالات، اللہ کی قسم جب ہر گھر کو جلایا جاتا ہے، اس کو بارود سے اڑایا جاتا ہے، اس میں قرآن بھی ہوتا ہے، نبی کی حدیث بھی ہوتی ہے، توہین ہے، اللہ کی قسم توہین ہے۔ اور یہ جو توہین کر رہے، انشاءاللہ ان کا جہاد فرانس ہو یا انڈیا ہو، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، الجہاد الجہاد۔ ہم نے اپنے مسجد میں بم نہیں پھاڑنے، ہم نے اپنے بازاروں میں بم نہیں پھاڑنے، اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ میں واضح کہہ رہا ہوں، واضح کہہ رہا ہوں، جو پاکستان کے خلاف بولتا ہے اس کے پیچھے انڈیا ہے، انڈیا ہے۔ میرے پاس دلائل موجود ہے، اللہ کی قسم۔ آؤ اللہ کے لیے ہم ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، دیکھتے ہی پشاور میں کیا ہوا، مسجد کے اندر خود کچھ دھماکہ کرنے والا کون تھا، اس کے پیچھے کون تھا؟ ذرا آؤ امت کو نہ پھاڑو۔ میرے محترم بھائیوں، اگر اسی قدر دیکھنی ہے، اللہ کی قسم لیبیا والوں سے پوچھو پاکستان کیا ہے، پاکستان کی فوج کیا ہے، فرانس والوں سے پوچھو۔ میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ اس ملک کو اللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، اس کی بنیادوں میں لاکھوں شہداء کا خون ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان اور پاکستان کے نظریے کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ ہاں، ایک طرف بادل کا اکھنڈ بھارت ہے، ہند طرح پڑھو، میرے کہا بقدروں کی تاریخ کو پڑھو، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیت اللہ بھی ہمارا ہے، اس پر مورتیاں بنا کر سجائی۔ سوچو اس کے ناخن لو، مسلمان ملکوں تم بھی ایک ہو جاؤ، اور کشمیریوں پاکستانیوں اللہ کے لیے تم بھی ایک ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اس میں ہماری کامیابی ہے۔ ہم نے فرقوں کے بت نہیں پوچھے، نہ سیاسی فرقوں کے، نہ مذہبی فرقوں کے، ہم سب نے کلمے کی بنیاد پر ایک ہو کر جہاد کرنا ہے۔ ہندو سے، ہر ہندو سے نہیں، ان کے بچوں عورتوں سے نہیں، جو مسلح درندے 9.5 لاکھ کشمیر میں ہے۔ اور آخری یہ بات بہت غور کرنے والی، 20 لاکھ ہندوؤں کو انہوں نے ڈومیسائل جاری کر دیے، جو کشمیر کے اندر آ کر اپنی رہائشیں، اور اس سے پاکستان کا وجود بھی خطرے میں۔ جہاد کو تیز کیا جائے، مجاہدین کو مضبوط کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ صرف ریلیوں جلسوں سے کام بننے والا نہیں، آؤ میدان کے اندر نکلیں۔ میں بتا رہا ہوں، اللہ کے فضل سے انہوں نے جب ہمارے گاؤں میں آئے، پورے گاؤں کی نسمائی تھی۔ جب مجاہدین کا حملہ ہوا، الحمدللہ ناکام ہو نامراد ہو کر واپس پلٹے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر ایک کر دے، دین پر ایک کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر، واللہ کسی کافر پر بھی خاص نام لے کر علماء موجود ہے، لعنت کرنی یار، پھر کسی کلمہ پڑھنے والے کا نام لے کر لعنت کرنا، اور اپنی سیاسی اللہ کی قسم بستگیوں کو صرف آؤ، ہمارا اللہ کی قسم واضح ایجنڈا ہے، ہم ساری امت کو ایک کرنا چاہتے ہیں۔ میں پورے کشمیر میں جاتا ہوں، وہ ٹاپر سے لے کر یہاں ممبر تک علماء سے مجلسیں ہوتی ہیں، سیاست دانوں سے ہوتی ہیں، سب سے میں یہی کہتا ہوں، ہندو ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ جب جموں میں انہوں نے لاکھوں مسلمان شہید کے، یہ نہ پوچھا یہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، اہل حدیث ہے، انہوں سب کو ایک تلوار سے کاٹا ہے۔ ہوش کرے اللہ کی قسم ہے، ایک ہو جائیں۔ ہماری سب سے بڑی طاقت اتحاد ہے، ہماری سب سے بڑی طاقت اتفاق ہے، ہماری سب سے بڑی طاقت دلوں کا بغض سے پاک ہونا ہے۔ ہم نے حکمرانوں کو بھی سمجھانا ہے، اور حکمرانوں کے لیے ایسا آخری پیغام، کوئی ایسی حرکت مت کرے جس سے انڈیا کو فائدہ ہو، جس سے انڈیا کو فائدہ ہو، ایسی کوئی حرکت بھی مت کرے، اس سے رک جائے جس میں مفاد ہے پاکستان کا، آزاد کشمیر کے کشمیریوں کا، مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کا۔ وہ ہر فیصلہ ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہیے، اور اگر اس سے امت کو نقصان ہے
پاکستان کا ہے، آزاد کشمیر کا ہے، کشمیر ٹاس کا ہے، تو ہمیں مل بیٹھ کر سب سیاستدانوں کو بجائے اس کے لان تان کریں، سب کو بلائیں، ایک اے پی سی کریں، آزاد کشمیر سے بھی بلائیں، پاکستان سے بھی مشورہ کریں، اور مشورے میں اللہ کی طرف سے خیر ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، مشورہ کیا جائے۔ آج یہاں جو ہم آوازیں سن رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مشاورت نہیں، انشاءاللہ مشاورت سے ہم نے انشاءاللہ جہاد کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ اب کشمیر، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کا ہر کشمیری انشاءاللہ مجاہد ہے، جو مجاہد ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ سبیلنا 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 سبیلنا، انڈیا کا ایک علاج، انڈیا کا ایک علاج، پاکستان سے رشتہ کیا۔ بہت شکریہ جی۔